Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ حکم مانو اللہ کا، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور چونکہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو اللہ کی اطاعت کیسے کرے، تو بتایا واطیعوا الرسول کہ میں نے جو پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ان کی اتباع اور اطاعت کر لو، بس سمجھو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی. جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا بھی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس اگر تم جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو ہم اس کو جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و سنت کے اندر اس کو تلاش کرو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ یہ اچھی بات ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور بہت بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. اس آیت کا شان نزول علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ واحدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کسی لشکر کا امیر بنایا. انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی جماعت کے چھوٹا سا ایک حصہ لے کر کے ان کو خاص ایک ذمہ داری سپرد کی. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو امان دے دی اور حضرت خالد بن ولید جو بڑے امیر تھے لشکر کے ان سے اجازت بھی نہیں لی، ان سے معلوم بھی نہیں کیا. تو لکھا ہے کہ بعد میں اس بات کو لے کر دونوں کے اندر تھوڑی آپس میں ناچاکی ہوئی، انتشار بڑھا، تو اس معاملے کو اللہ کے نبی کے پاس لوٹایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمار نے جو امان دی تھی اس کو برقرار رکھا، لیکن ساتھ ساتھ نصیحت فرمائی کہ عمار تمہیں ان سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، اجازت لے لینی چاہیے تھی اور آئندہ ایسا مت کرنا. یہ تو اس کا شان نزول ہوا. لیکن آپ سب جانتے ہیں العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد. قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ قیامت تک کے لیے عام ہیں، ان سے مسائل قیامت تک کے لیے نکلیں گے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اصل اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کی ہے. الا للہ الدین الخالص الا لہ الحکم والامر. الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اس جیسی اور بہت ساری بے شمار آیات ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر بلا شرط غیر یعنی حاکمیت اور اطاعت کا منبع اور سرچشمہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات واجب الوجود حق جل مجدہ کی ذات عالی. ساری اطاعتیں اور ساری فرما برداری صرف اللہ کے لیے. پیغمبر کی اطاعت بھی بالذات نہیں بلکہ اس معنی کر ہے کہ پیغمبر خود اللہ کی اطاعت کرتے ہیں.
تو پیغمبر کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر علیہ السلام کا اتباع کرنا عین اللہ کا اتباع کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک کی آیت بڑی اہم ہے۔ دنیاوی نظام کے اندر آپ دیکھتے ہیں 2-3 نظام دنیا کے اندر رائج ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ آمریت ہے، اور کہیں جمہوریت ہے۔ ان تینوں کے اندر قدر مشترک جو آپ کو بات نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر کہیں نہ کہیں پر انسان کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات اگر جھکے تو اللہ کے سامنے، اطاعت کرے تو اللہ کی اطاعت کرے۔ تو اسلامی خالص فلسفہ یہی ہے کہ ساری چیزوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات، اسی لیے مخلوق کے بارے میں اصول بنا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جب تک مخلوق کی اطاعت کی جائے گی، جب تک کہ خالق کی نافرمانی لازم نہ آئے۔ اگر خالق کی نافرمانی لازم آئے تو نہ پھر پیر کی مانی جائے گی، نہ والد کی مانی جائے گی، نہ استاد کی مانی جائے گی، کسی بھی کائنات کے انسان کی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اصل اطاعت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اہل سنت والجماعت ان کا متفقہ اصول ہے کہ 4 دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور ان چاروں کا سرچشمہ اور منبع اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اللہ کی ذات عالی ہے۔ سب سے پہلے قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن میں تلاش کریں گے، لیکن ہر بندے کو وہ مسئلہ نظر آ جائے ضروری نہیں۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث، آپ کی سنت کو دیکھا جائے گا۔ تو جو مسئلے قرآن و سنت میں کلیئر 2 اور 2 4 کی طرح ہے، ان کے اندر تو انسان ڈائریکٹ اطاعت کرتا ہی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو سرسری نظر سے نظر نہیں آتے، وہ قرآن کے اندر ہیں، سنت کے اندر ہیں، لیکن ان کو تلاش کرنے کے لیے گہری نظر چاہیے۔ جیسے پانی زمین کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کو نکالنے والی اور جو صلاحیت ہے، جس کے پاس مشین بھی ہے، وہ نکال کر کے آپ کو نل کے اندر، کنویں کے اندر دے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی فقہا اور دین کے مجتہد، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ اولو الامر، ان حضرات کا کام یہی ہے کہ یہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، بہت ساری قسمیں ہیں، اس کا موتی نکال کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ اولو الامر کے اندر علماء بھی ہیں اور امراء، حکام بھی ہیں، لیکن حکام ان کے اندر قوت نافذہ ہوتی ہے، اور اگر حاکم خود ہی شریعت کے خلاف عمل کرے تو پھر اس کی کیسے اطاعت کی جائے؟ اس لیے امراء اور علماء دونوں اس کے اندر داخل ہیں کہ اولو الامر جو دینی حکام ہیں ان کی بھی اطاعت کی جائے، تاکہ زمین کے اندر کوئی انتشار نہ رہے، اور دینی مسائل کے اندر فقہا کی اتباع کرنا یہ انسان کا اہم سرمایہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا، اللہ کے نبی ان کو دور تک چھوڑنے کے لیے گئے، اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے آئندہ تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو۔ اور بہت ساری نصیحتوں کے اندر آپ نے پوچھا، معاذ تم یمن کے گورنر بن کر کے جا رہے ہو، کس طرح فیصلے کرو گے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں قرآن کے اندر قرآن کھولوں گا، پڑھوں گا، اس کے اندر جو لکھا ہے سب سے پہلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسئلے قرآن کے اندر بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سارا دین قرآن کے اندر ہے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، چونکہ اگر سارا دین قرآن کے اندر ہوتا تو پھر نبی کی سنت اور احادیث کہاں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم وہاں نہ پاؤ، فرمایا اللہ کے نبی آپ کی سنت کے اندر دیکھوں گا۔ فرمایا اگر وہاں نہ پاؤ تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد اور
قیاس کروں گا، اجتہاد، مسائل کو مستنبط کروں گا، نکالوں گا۔ اسی لیے آیت نمبر 80-82 آگے آنے والی ہے کہ وَأُولُو الْأَمْرِ کون ہیں؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کی، استخراج کی، مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ حضرات ان کا احسان ہے کہ انہوں نے دین کے اوپر محنت کی، وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کون سا حکم کہاں پر رکھنا ہے، کون سا پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے، کس سے کون سا مسئلہ ثابت کرنا ہے، کون سا نہیں۔ جیسے دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث ہے قراءۃ الامام قراءۃ لہم، کہ امام اگر قراءت کرے تو مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اب اس کو تلاش کرتے 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 امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ تو جب امام تلاوت کر رہا ہے، چاہے جہرن چاہے سرن، تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، مقتدی کو ایک تو حکم یہ ہے کہ خاموش رہے، دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس لیے اس حدیث کو جماعت کے اوپر محمول کرتے ہیں۔ اور وہ حدیث کے جس کے اندر فرمایا بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اس کو آپ منفرد کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے والا چاہے فرض پڑھے، واجب، سنت، نفل کچھ بھی پڑھے، ہم بھی کہتے ہیں بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کام ہے فقہاء کا کہ وہ دین کے تمام پرزوں کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میڈیکل اسٹور والے بہت ساری دوائی اکٹھی کر کے رکھ لیتے ہیں، ان کا کام صرف دوائی بیچنا ہے، محدثین نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن فقہاء کا کام ہے کہ ان دوائیوں کو مرض دیکھ کر کے اس کے مطابق تشخیص کر کے دینا کہ جون سی دوائی جس کو دینی ہے، جہاں پر رکھنی ہے۔ یہ کام ڈاکٹروں کا ہے، ماہرین، تو یہی کام فقہاء نے کیا ہے، مجتہدین نے کیا ہے۔ اسی لیے ہم ان کا احسان ماننا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ چند دن سعودی گئے، بس ٹانگ چھوڑ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، ہاتھ یہاں تک اٹھا لیے، چھاتی پر باندھ لیے اور آمین زور سے، اور بس اہل حدیث زندہ باد۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی فہم والے، حدیث کا علم رکھنے والے۔ اگر تم اتنے بڑے محدث ہو، مفسر ہو کہ تمہارا علم امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ ہے، امام مالک، شافعی، حنبلی سے زیادہ ہے، تو پھر واقعی تمہیں کسی کی اقتداء اور کسی کی اتباع اور کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں، تم آگے بڑھ جاؤ ان سے۔ لیکن نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ علم ہے، وضو کے 4 فرائض، وضو کی سنتیں کتاب پڑھ کر کے نہیں نکال سکتے ہم۔ امام محمد الشیبانی امام شافعی کے غالباً مہمان ہوئے، رات کو ایک مسئلے کے لیے 17 یا 18 مرتبہ چراغ جلانا پڑا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت آپ آرام کر لیں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ اسی لیے بھروسہ کر کے ہمارے اوپر سوئے ہوئے ہیں کہ مسئلے کی ضرورت پڑے گی، امام مالک، شافعی اور محمد سے پوچھ لیں گے، اگر ہم بھی سو جائیں گے تو امت کا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے راتوں کو جاگ کر کے محنتیں کی، اور آج کے لوگ انہی سے بدظن اور امت کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ابو حنیفہ کا یا شافعی کا، یعنی کہ تقابل دیکھیے، نبی کا تقابل امتی کے ساتھ، حالانکہ تقابل نبی کا نبی کے ساتھ ہوتا ہے، امتی کا امتی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تقابل ہی صحیح نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی یوں پوچھے آپ دہلی کے رہنے والے ہیں ہندوستان کے، تو یہ تقابل صحیح نہیں، اس لیے کہ دہلی خود ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، راجدھانی ہے۔ سوال تب ہوتا کہ آپ افغانستان کے، بنگلہ دیش کے، یا آپ ترکی کے، یا آپ امریکہ کے، یا ہندوستان کے کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس لیے آج کل کا فتنوں کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ اصول بتا دیا، اے ایمان والو، اصل اطاعت اللہ کی ہے، اور اطاعت اللہ کی کرنا چاہتے ہو تو محمد کی غلامی کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مقصود اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی بھی 63 سال کے بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، تو قیامت تک کے لیے دین ہے، اس لیے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، انہی حضرات کی اتباع ضروری ہے کہ آپ قیامت تک بعد تک مجتہد پیدا نہیں ہوں گے؟
تو میرے بھائیوں ان کی پیدائش سے تو انکار نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح دین اور شریعت اور احادیث کے اکٹھے کرنے کے اندر امام بخاری امام مسلم کو چنا، سلیکٹ کیا، کوئی یہ سوال کرے کہ کیا بخاری کے بعد کوئی دوسرا بخاری پیدا نہیں ہو سکتا جس کا حافظہ اتنا مضبوط ہو اور وہ اس طریقے سے محنت کر کے کتاب لکھے؟ تو ممکن تو ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو چنا، سلیکٹ کیا، ایسے ہی فقہ اور فتاوی کے میدان کے اندر ائمہ کو چنا ہے، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اہل علم، فقہا، مجتہدین، یا دوسرا ترجمہ تم میں سے جو حکمراں ہیں، دینی پیشوا ہیں، امیر ہیں دینی اعتبار سے، ان کی اطاعت کرو تاکہ زمین فتنے فساد سے محفوظ رہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی معاملے میں الجھ پڑو، کوئی اختلاف ہو جائے، کسی نص سے کچھ معلوم ہو رہا ہو، کسی آیت سے کچھ معلوم، تو اس کا آسان حل یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن میں دیکھو، پیغمبر کے فرمان کے اندر دیکھو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بات بہت بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل سنت کے جو دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں کا ثبوت قرآن سے ہی ہے۔ یہ فقہا، یہ مجتہد اپنی رائے، ان کے یہاں مسئلے بنانے کی فیکٹری نہیں ہے کہ اپنے گھر سے مسئلہ بنا کر کے پیش کریں، بلکہ ان کی دیانتداری کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے مسئلے کے مقابلے میں، اجتہاد کے مقابلے میں کوئی نص آ جائے اور جو ہمیں نہیں مل سکی لیکن آپ کے سامنے آ گئی، تو ہمارے رائے کو پیچھے رکھ دینا اور آپ نص پر عمل کرنا۔ اب اس کو بھی غیر مقلدین ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا ہمارے قول کو دیوار پر مار دینا۔ ارے بھائی، تجھ سے تھوڑی کہا تھا، وہ فقہا سے، علماء سے کہا تھا، تجھ سے نہیں کہا تھا۔ علماء دیکھیں گے کہ واقعی یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی نص کے خلاف تو نہیں ہے، ان کی کوئی بات ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو نص قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ دین کے مسائل بڑے تتبع، تلاش، چھان پھٹک کر، علماء کی کمیٹی کے سامنے سے پیش ہو کر کے، گزر کر کے تب کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے محسنین ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے اہل سنت کے جو 4 اصول ہیں کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو چکمہ دے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، بات پوری نہیں بتا رہے ہیں۔ صرف اگر 2 ہی اصول ہوتے تو حضرت معاذ ابن جبل کیوں کہتے میں اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے تلاش کروں گا؟ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر، ان کی کمر پر ہاتھ تھپ تھپایا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کی امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ بہرحال اپنے موقع پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کبھی ہم کریں گے، اتباع اور تقلید کے موضوع کے اوپر۔ یہاں تو ضمناً اس کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔